السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں زیڈ ٹی وی پر انبیاء اور صحابہ کی کہانی کا ایپیسوڈ سٹارٹ کیا ہے، تو آج ہم لوگ سننے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اپنی روح ان میں پھونک دی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی بنے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو آگ سے پیدا ہونے والا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا ہونے والا سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور تکبر کی بنا پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے ساتھی کے طور پہ پیدا کیا۔ دونوں کو جنت میں ہر نعمت لطف اندوز ہونے کی اجازت تھی، مگر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے دھوکہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی یا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر اپنے خلیفہ کے طور پر مقرر کر دیا اور ان کی اولاد کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء بھیجے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت 37 میں، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا اور ان کی اولاد میں سے بہت سی نسلیں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت اور حکمت عطا کی تاکہ وہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دے سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اولاد کی داستانیں قرآن مجید اور حدیث میں موجود ہیں اور جو انسانیت کے لیے ایک درس اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔